ویلکم بیک ٹو دا نیو ویڈیو. میں ہوں کلینکل سائیکالوجی شفق پرویز، اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہمیں سے اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ ہماری زندگی بے مقصد ہے، میننگ لیس کی فیلنگ آتی ہے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، خالی خالی کھوکھلا لگتا ہے. بہت زیادہ کامیاب ہو کر بھی ہر چیز ہمارے مطابق ہو رہی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہمارے اندر سے یہ فیلنگ جا نہیں رہی ہوتی، کچھ نہ کچھ ہے، ہمیں لگتا ہے کچھ نہ کچھ کمی ہے جو ابھی بھی رہ رہی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ایسا جب ہم فیل کرتے ہیں تو لوگوں کا رویہ کیسا ہو جاتا ہے، ہمارا بیہیویئر کیسا ہو جاتا ہے، اور کیسے ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ان تینوں چیزوں کے اوپر بات کریں گے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا محسوس ہم کیوں کرتے ہیں، اس کے ریزنز کیا ہیں. سب سے پہلی اور مین ریزن ہمارے اس ایریا کی، ایشین کلچر کی، ہمارے اس علاقے کی، وہ ہے ہم دوسروں کی ویلیوز کے اکارڈنگ چلتے ہیں، دوسروں کی نارمز کے اکارڈنگ چلتے ہیں، دوسروں کے بنائے ہوئے سیٹ رولز کے اکارڈنگ چلتے ہیں. جب ہم دوسروں کے اکارڈنگ چلنا شروع کر دیتے ہیں تب ہماری زندگی میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ویسا نہیں رہتا. ہمارے پہلے آنے والوں نے جو کر دیا، جو رولز بنا دیے، انہوں نے کہا جی آپ نے نئے کپڑے نہیں پہنے، نئے کپڑے کسی ایونٹ کے لیے رکھنے چاہیے، کسی تہوار کے لیے رکھنے چاہیے، پرانے کپڑے پہلے پہننے چاہیے. تو نئے کپڑے لے کر بھی مہینوں سالوں تک صندوقوں میں پڑے رہتے ہیں. لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے لیکن ان کے صندوق نئے کپڑوں سے بھرے رہتے ہیں. تو یہ کچھ رولز ہیں، دوسروں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں جن کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں. تو ایسی زندگیاں گزارنے والوں کی زندگی اکثر خالی ہوتی ہے، کھوکھلی ہوتی ہے، میننگ لیس ہوتی ہے. دوسرا، ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کوئی قریبی چھوڑ جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، یا اس دنیا میں رہتے ہوئے لوگ چھوڑ دیتے ہیں آپ کو. آپ کے ریلیشن شپس چینج ہوتے رہتے ہیں. آج کل جو کلچر چل رہا ہے، ینگ جنریشن ہے، ہمارے رشتے بدلتے رہتے ہیں، چھوڑ جاتا ہے کوئی. تو اس چھوڑنے کے بعد بھی اکثر لوگوں کو اس طرح کی فیلنگ آتی ہے. ہمارا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، ہمارے ایگزامز میں اچھے مارکس نہیں آتے، ہماری جاب صحیح نہیں چل رہی ہوتی ہے، ہمیں مختلف طرح کی اور ہمیں فیلیئرز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو میننگ لیس کی فیلنگ آتی ہے، بے مقصد زندگی لگتی ہے، کھوکھلا پن لگتا ہے ہمیں. اس طرح کی فیلنگس ہمارے اندر آتی ہیں. اس کے بعد یا پھر ہارمونل امبیلنس اگر ہماری زندگیوں کے اندر ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ہماری جو ایک فیلنگ آتی ہے وہ ایمپٹینس کی ہماری آتی ہے، ہمیں میننگ لیس فیل ہوتا ہے، بے مقصد لگتی ہے زندگی، کھوکھلا پن آتا ہے، کچھ نہ کچھ کمی ہے جو رہ جاتی ہے. اب یہ تو ہے مختلف وجوہات، بہت امپورٹنٹ وجوہات جن کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی اور چھوٹی موٹی ریزنز ہر کسی کی زندگی کے اکارڈنگ مختلف ہو سکتی ہیں، بٹ مین یہی ریزنز ہوتی ہیں. ان ریزنز کی وجہ سے اب بے مقصد تو فیل ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جب ہم بے مقصد فیل ہو رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارا رویہ بھی بدلتا ہے. ہم جو چیز محسوس کر رہے ہوتے ہیں ویسا ہی ہمارا بیہیویئر بنتا جاتا ہے. تو جب بھی کوئی شخص میننگ لیس فیل کر رہا ہوتا ہے، ایمپٹی فیل کر رہا ہوتا ہے، تو سب سے پہلا اس کا بیہیویئر ہوتا ہے لونلینس. اکیلا ہو جاتا ہے، تنہائی پسند ہو جاتا ہے، لوگوں سے کٹنے لگتا ہے، علیحدہ ہونے لگتا ہے، اکیلے پن میں مزہ آنے لگتا ہے، تنہائی تنگ کرنے لگتی ہے کچھ لوگوں کو. تو سب سے زیادہ جو بیہیویئر میں چیز آتی ہے وہ لونلینس میں آپ کی تبدیلی آتی ہے. اس کے بعد جو ہمارا رویہ بن جاتا ہے نا، وہ ہمارا کٹ پتلیوں والا بن جاتا ہے. جیسے دوسرے کہتے ہیں، جیسے دوسرے ہمیں بتاتے ہیں، ہم ویسا ہی محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں. دوسرے جو ہمیں فیڈ بیک دیتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہم بالکل ویسے ہی ہیں. ہم دوسروں کے ورڈز کو امپورٹنس دینا زیادہ شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ہماری تو دنیا بکھری ہوئی ہوتی ہے، جڑی ہوئی ہوتی ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہو کیا رہا ہے، بے مقصد لگ رہی ہوتی ہے، خالی پن ہوتا ہے، کھوکھلا پن ہوتا ہے، اپنی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، لوگوں کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو اس حالت میں جو بھی کوئی آتا ہے، جیسی بھی چیز بولتا ہے، ہم اس کے اوپر یقین کرتے رہتے ہیں، اور الٹیمیٹلی ہم ویسے ہی بنتے رہتے ہیں. دوسروں کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتا ہے، ہم بھی ویسے ہی سوچنا شروع کر دیتے ہیں، ہمیں بھی لگتا ہے کہ ہاں یہ جو بات کر رہے ہیں نا یہ بالکل ٹھیک بات کر رہا ہے، اور ہم اپنی زندگی کو ویسے ہی چلانا شروع کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد پیچھے آپ کا بیہیویئر ہر چیز میں بدلتا جاتا ہے، ہر چیز میں بدلتا جاتا ہے، آپ بالکل بیٹھتے جاتے ہیں، آپ کا کانفیڈنس لوز ہوتا جاتا ہے، آپ کا خود کے اوپر سے اعتماد، خود کے اوپر سے یقین اٹھتا چلا جاتا ہے، اور آپ آہستہ 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 اسی گڑھے کے اندر دبتے چلے جاتے ہیں اور چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. ایک وقت ایسا آتا ہے ایکسٹریم کیسز کے اندر کہ بالکل کام کرنا، بالکل نئی چیزوں کو ایکسپلور کرنا، محنت کرنا بند کر دیتے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، بہت زیادہ بے مقصد فیل کر چکے ہوتے ہیں، اور کسی بھی چیز میں پھر مزہ نہیں آ رہا ہوتا. زندگی بالکل ختم ہوتی ہوئی ایک ایج کے اوپر آپ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہاں سے آگے آپ کو کچھ نہیں نظر آتا سوائے اندھیرے کے. اب یہ تو باتیں ہو گئی جی، کاز ہو گئی. اب یہ ہو گیا کہ اس کی وجہ سے ہمارا ہوتا کیا ہے. مین چیز ہے یہ ساری باتیں بتاتے ہیں، سب کو پتہ ہوتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے، لیکن ہم اس کو ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں. میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتی ہوں، اور آج بھی اس ویڈیو کے سلوشن میں کہوں گی، جہاں سے خرابی شروع ہوتی ہے، جہاں سے درد شروع ہوتا ہے، وہیں سے وہاں پر ہی جا کر اسی کے پاس جا کے وہ ٹھیک ہوتا ہے. ریلیشن شپس میں فار ایگزامپل ہم نے بات کی کہ کوئی چھوڑ کے چلا جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، یا ویسے ریلیشن شپس میں تبدیلی آتی ہیں، کوئی چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو اس کے بعد بھی یہ فیلنگ آتی ہے. کیوں؟ جو کوئی چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور چھوڑ کے جانے سے پہلے وہ کیا کرتا ہے،
ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمیں سنا جائے. جب لوگ آپ کو سننا بند کر دیتے ہیں، آپ کو کمیونیکیٹ نہیں کرنا دیتے اور آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے جو الفاظ ہیں ان کی وہ اہمیت نہیں ہے، تو آپ بولنا بند کر دیتے ہیں. آپ کو وہ رشتے، وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ تکلیف دینا شروع کرتے ہیں، بے مقصدیت کی طرف آپ چلے جاتے ہیں. تو آپ کریں گے کیا؟ سب سے پہلے وجہ ڈھونڈیں گے کہ آپ جو نم ہو گئے ہیں، آپ جو کچھ فیل کرنا، آپ جو کچھ سوچنا، محسوس کرنا، چاہنا، خواہش کرنا بند کر چکے ہیں، تو اس کی سب سے پہلے ریزن کیا ہے. جب تک آپ ریزن کے پاس نہیں جائیں گے آپ سلوشن نہیں ڈھونڈ سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ریزن ڈھونڈے کہ کسی شخص کا آپ سے بات نہ کرنا آپ کی اس چیز کا سبب بنا ہے، آپ کی کسی بھی طرح کی ناکامی اس چیز کا باعث بنی ہے، آپ کا کسی شخص سے دور جانا اس چیز کا سبب بنا ہے، آپ کا پیسے نہ ہونا اس چیز کا سبب بنا ہے، آپ کا لوگوں کا آپ کے ارد گرد نہ ہونا اس چیز کا سبب بنا ہے، آپ کا اپنے ساتھ وقت نہ استعمال کرنا، وقت نہ دینا خود کو اس چیز کا باعث بنا ہے. تو سب سے پہلے یہ چیز آپ کو کاز ڈھونڈنی پڑے گی کہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ اس حد تک پہنچتے ہیں. جب تک کاز کا پتہ نہیں چلے گا کوئی بھی اس چیز کا سلوشن نہیں ڈھونڈ سکتا. تو اب کاز کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اب ڈفرینٹ جملے ہیں جو میں نے ڈھونڈے ہیں، جو میں نے نکالے ہیں، جو اکثر اس طرح کے جو کیسز ہیں ہمارے پاس، ہم ایسا فیل کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں. تو سب سے پہلے اپنے آپ سے یہ جملے پوچھیں، ان جملوں کا جواب ڈھونڈیں، تب آپ اس چیز کے سلوشن کی طرف بڑھ پائیں گے. سب سے پہلی چیز ہے آپ خود سے پوچھیں کہ کیا میں خود کو جج کر رہا ہوں آج کل، یا دوسروں سے کمپیئر کر رہا ہوں آج کل. دو چیزیں ہوتی ہیں. یہ ایسی کنڈیشن میں ہم میں سے اکثر جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ خود کو جج کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں، اور کرتے 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 آپ کو اپنا آپ بہت چھوٹا لگتا ہے، اور پھر وہ چیز جو ہوتی ہے وہ بے مقصدیت کی طرف، میننگ لیس کی طرف، ایمپٹینس کی طرف لے کر جاتی ہے. دوسری چیز، کیا میں خود کو پازیٹیو چیزیں بتاتا ہوں یا اپنی نگیٹیو چیزوں کے اوپر فوکس کرتا ہوں. ہم میں سے اکثر لوگ، آپ اگر فوکس کریں گے، آپ اپنی تھاٹس کو پڑھیں گے تو کیا ہوتا ہے، نگیٹیو چیزوں کے اوپر فوکس کر رہے ہوتے ہیں. ہم اپنی منفی چیزیں بتاتے ہیں کہ آج پورے دن میں ہم نے یہ اچھا نہیں کیا، ہم نے یہ نہیں کیا، ہمیں اچھے سے بولنا نہیں آتا، ہمیں کپڑے اچھے نہیں پہنے آتے. دوسروں کے تو کپڑے پہننے کی بہت اچھی سینس ہے، ان کے گھر میں جو موٹر سائیکل کھڑا ہے وہ تو بہت اچھا کھڑا ہوا ہے، اور ہمارے گھر میں جو موٹر سائیکل کھڑا ہے وہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے. تو نگیٹیو چیزیں تو ہم ضرور بتاتے ہیں. تو سوچیں اس دن کے اندر کہ کیا آپ نے اس دن اپنے آپ کو کوئی پازیٹیو چیزیں بھی بتائی ہیں. تو اگر آپ اپنی زندگی سے پازیٹیو چیزیں نکالتے چلے جا رہے ہیں، اپنی صرف نگیٹیو چیزوں کے اوپر فوکس کر رہے ہیں، تو آپ یا میننگ لیس والے پوائنٹ کے اوپر آ چکے ہیں، ایمپٹی فیل کرنا سٹارٹ کر چکے ہیں، یا عنقریب یہ سچویشن آپ کی زندگی کے اندر آنے والی ہے. اس کے بعد دیکھیں کہ کیا آپ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں، چاہے وہ ذہنی صحت ہو، چاہے وہ آپ کی جسمانی صحت ہو. فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ بوتھ آر ویری امپورٹنٹ. تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا آپ اپنی ان دونوں چیزوں کی، ان دونوں ہیلتھ کی، جن چیزوں کی ضرورت ہے، جو ان کی نیڈز ہیں، کیا وہ پوری کر رہے ہیں یا نہیں پوری کر رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ کیا میں اپنی فیلنگ سے نکلنے کے لیے کسی ایڈکشن کا استعمال تو نہیں کر رہا. ہمیں سے اکثر لوگ ہوتے ہیں، ہم کسی چیز سے نکلنے کے لیے، کسی شخص سے نکلنے کے لیے، کسی جذبے سے نکلنے کے لیے کیا کرتے ہیں، ہم بہت زیادہ چائے پینا شروع کر دیتے ہیں، ہم اسموکنگ بہت زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم بہت زیادہ موویز دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، گیمز بہت زیادہ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. تو کسی بھی طرح کی، چاہے وہ ایڈکشن کیوں نہ ہو، مختلف لوگوں سے، جو اسٹرینجرز ہوتے ہیں ان سے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر لوگ. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ بھی اپنی زندگی میں موجود کسی بھی حصے کو، کسی بھی پوائنٹ کو صحیح کرنے کے لیے کیا کسی بھی ایڈکشن کا شکار تو نہیں ہو رہے ہیں. اس کے بعد دوسرے لوگوں کی ضرورت کا خیال رکھتے ہیں لیکن اپنی ضرورتوں کا آپ خیال نہیں رکھتے. یہ دیکھیں کہ کیا آپ ایسا تو نہیں کر رہے کہ دوسروں کو کیا چیز چاہیے، دوسروں کو کیا چیز اچھی لگتی ہے، آپ وہ تو دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کو کیا اچھا لگ رہا ہے، آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، آپ اس کا خیال رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں. اور سب سے لاسٹ میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ریلیشن شپ ہے، یا آپ کو لگ رہا ہے پتہ نہیں یہ ٹھیک جا رہا ہے نہیں جا رہا، مجھے میری زندگی میں کوئی پریشانی، کوئی فکر، یہ ایمپٹینس کی فیلنگ اس وجہ سے تو نہیں آ رہی، تو دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں موجود شخص، آپ جب بات کرتے ہیں تو اس کو عزت دیتا ہے. کیا آپ کو اس کے ساتھ بات کرنا اچھا لگتا ہے، یا آج کل آپ نے اس سے بات کرنا کم کر دیا ہے کیونکہ وہ شخص سنتا ہی نہیں. آپ کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کوئی تیسری جگہ کی بات شروع کر دیتے ہیں جس کا آپ کی بات کے ساتھ لنک ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ آپ کی بات میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتا، وہ صرف آپ سے اپنی باتیں کرنا چاہتا ہے، آپ کی کوئی بات نہیں سننا چاہتا. اور آہستہ آہستہ آپ اس سے کمیونیکیٹ کرنا بند کر دیتے ہیں، اس کو اپنی فیلنگس کے بارے میں، اچھی ہو یا بری ہو، زندگی کی چیزوں کے بارے میں بتانا بند کر دیتے ہیں. تو کیا آپ کی ریلیشن شپس میں بھی آپ کے ساتھ ایسا تو نہیں ہو رہا؟ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کو بتائیں گی کہ اگر ان میں سے کوئی بھی چیزیں ہیں جو آپ کی زندگی میں بھی ہو رہی ہیں. اب یہ میں نے آپ کو بہت ساری چیزیں بتا رہی ہیں، ان میں چیک کریں، آپ لسٹ بنائیں کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی زندگی میں ایسی ہو رہی ہیں اور آپ ایسے کام کرتے ہیں، اور کون سی چیزیں ہیں
جو آپ کی زندگی میں ٹھیک ہو رہی ہیں اور آپ ویسے کام نہیں کرتے ہیں. اور جب یہ آپ چیزیں دیکھیں گے آپ کو خود لیئر بائی لیئر پتہ چلتا جائے گا کہ آپ کی زندگی میں کہاں پر کس جگہ کے اوپر مسئلہ آ رہا ہے. اس جگہ کے اوپر جب آپ جائیں گے نا, جب آپ اس چیز پہ جا کے, اس پوائنٹ پہ جا کے ایکسیپٹ کریں گے, دیکھیں گے چیزوں کو, تو الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے, ہم ان چیزوں کو سلوشن خود بخود ہمارا مائنڈ ہمیں دے دیتا ہے. خود بخود ہم ادھر ارد گرد سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں, ہمارے ذہن میں اور بہت سے پوائنٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں اور ہم ان میں سے آہستہ آہستہ باہر نکلنا شروع کر دیتے ہیں. دوسرا, سیلف کیئر کے اوپر سب سے زیادہ توجہ دینے کی ہمیں ضرورت ہے. ہماری سیلف کیئر نہ کرنے کی ایک بڑی ریزن ہے کہ ہم اس طرح کے مختلف فیلنگز کے اندر, اس طرح کے مختلف ڈس آرڈرز کے اندر, اس طرح کے مختلف بیماریوں کے اندر گھستے چلے جاتے ہیں اور ہم اپنی سیلف کے اوپر کیئر کے اوپر توجہ نہیں دیتے. ایکسرسائز کرنا اچھا لگتا ہے, لکھنا اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کو سانگ سننا اچھا لگتا ہے, آپ لوگوں کو میڈیٹیشن کرنا, یوگا کرنا اچھا لگتا ہے, ایکسرسائز کرنا اچھا لگتا ہے, اچھے لوگوں سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے, کتابیں پڑھنا اچھا لگتا ہے. تو کوئی بھی کام ہے جس سے آپ کو خوشی ملتی ہے وہ کرنا سٹارٹ کریں. جب ہم اس کی طرف بھی آتے ہیں تو بھی ہماری زندگی کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بہت سا وقت ہوتا ہے یہ کام کرتے ہوئے جو ہمیں ملتا ہے, ہم سوچتے ہیں, ہم اپنی فیلنگس کے بارے میں سوچتے ہیں, اور پھر جہاں پر لوگ جو ہیں وہ اپنی فیلنگس کے بارے میں سوچنا بند کر دیتے ہیں, خود کو ٹائم دینا بند کر دیتے ہیں, تو وہاں پر وہ اپنے بارے میں سوچنا بند کر دیتے ہیں, وہاں پر اپنے آپ کے اوپر فوکس کرنا بند کر دیتے ہیں, اور پھر اس طرح کی نگیٹیو چیزیں جو ہوتی ہیں, نگیٹیو ڈس آرڈر جو ہوتے ہیں, نگیٹیو فیلنگز جو ہوتی ہیں وہ ہمیں سراؤنڈ کرنا شروع کر دیتی ہیں. تو اپنے اوپر ٹائم لگائیں, سوچیں, تاکہ آپ اس ایمپٹینس کی فیلنگ سے, اس میننگ لیس کی بے مقصدیت کی زندگی سے, اس فیلنگ سے ہم باہر نکل سکیں. کیونکہ یہ ایکسٹریم کیسز کے اندر لوگوں کو اس قدر مایوس کر دیتی ہے کہ لوگ اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا شروع کر دیتے ہیں, اپنی زندگی سے تنگ آ جاتے ہیں اور وہ یہاں سے جانا کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں, مختلف طریقے ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. ایکسٹریم ڈپریشن کے اندر لوگ چلے جاتے ہیں, انگزائٹی کے اندر چلے جاتے ہیں, اسٹریس کے اندر چلے جاتے ہیں, ایکسٹریم لونلینس کی فیلنگ کے اندر, بیہیویئر کے اندر چلے جاتے ہیں, لوگوں سے سوشلی کٹ آف کر دیتے ہیں. تو یہ آگے جا کے بہت جو ہے ہمیں افیکٹ کرتا ہے. آپ کے ارد گرد موجود لوگ اگر اس فیلنگ سے گزر رہے ہیں, یا اس کے قریب ترین بھی کہیں بیٹھنا شروع کر رہے ہیں, آہستہ آہستہ یہ سوچیں ان کے اندر آ کر بیٹھنا شروع کر رہی ہیں, ایک کانفرنس کرنے کی کوشش شروع کر رہی ہیں, تو آپ ان کو ہیلپ کریں, آپ خود اپنے آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں اس سے نکلنے کے لیے. آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بینیفیشیل ہوئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی تو کائنڈلی اس کو ضرور لائک کیجیے گا, چینل کو شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. شفق پہ سائننگ آف. پیس آؤٹ.